بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط کے پاس لوگ جمع کیے جائیں گے، اس کے اوپر خاردار جھاڑیاں اور لوہے کے کنڈے ہوں گے، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، کچھ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی مانند گزریں گے، کچھ دوڑتے ہوئے اور کچھ پیدل چلتے ہوئے، اور بعض لوگ سرین کے بل گھسکتے ہوئے۔ اس کے دائیں بائیں فرشتے ہوں گے جو کہ اللہم سلم سلم کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور لوہے کے کنڈے ہوں گے، وہ کنڈے لوگوں کو اچک رہے ہوں گے، اور جو لوگ دوزخی ہوں گے نہ وہ جی سکیں گے نہ وہ مر سکیں گے۔ کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہوا ہوگا، وہ جل رہے ہوں گے، جل جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان کو جماعت در جماعت پکڑا جائے گا، پھر ان کو جنت کی ایک نہر میں ڈالا جائے گا، یہ اس میں اس طرح اگیں گے جیسے سیلاب کی تری میں دانے گندم اگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے پکتی ہوئی کھجوروں کو دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو اجازت ملے گی تو یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو پوری دنیا کے برابر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اور پل صراط پر 3 درخت ہوں گے، سب سے آخر میں جو شخص دوزخ سے نکلے گا وہ اس کے کنارے پر ہوگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنا وعدہ یاد رکھنا، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہ مانگنا۔ وہ کہے گا، یا اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ وہاں سے دوسرا درخت دیکھے گا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ کہے گا، یا اللہ، میں اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں اور اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دیا جائے گا، وہ وہاں سے اگلے درخت کو دیکھے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ کہے گا، یا اللہ، میں اس کا پھل کھانا چاہتا ہوں اور اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس کو اس تک پہنچا دیا جائے گا، وہ وہاں سے لوگوں کی آوازیں سنے گا اور ان کے سائے دیکھے گا، وہ کہے گا، اے میرے اللہ، مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو اس کا پورا قصہ سنایا۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ اس آدمی کو جنت میں پوری دنیا کی مثل اور اتنا ہی مزید اس کو ساتھ دیا جائے گا، اور دوسرے راوی کا بیان ہے کہ دنیا کی مثل اور اس کا 10 گنا مزید بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، وہ اس قدر وسیع ہے کہ اگر اس میں 7 آسمان اور زمین بھی رکھ دی جائے تو اس میں سما جائے گی۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری مخلوق میں سے جس کے لیے میں چاہوں گا۔ فرشتے کہیں گے، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور پل صراط بچھایا جائے گا جو کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، تو اس پر سے کس کو گزارے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہوں گا گزاروں گا۔ فرشتے کہیں گے، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے 2 کناروں کے درمیان صراط بچھایا جائے گا، اس کے اوپر سادان کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوگی، پھر لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، کچھ لوگ سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے، کچھ لوگوں کے جسم چھل جائیں گے، اور کچھ لوگ اوندے منہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلوں سے فارغ ہوگا تو مسلمان کچھ مومنین کو مفقود پائیں گے۔ وہ لوگ دنیا میں ان کے ہمراہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے ہمراہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان کے ہمراہ روزے رکھا کرتے تھے، ان کے ہمراہ حج کیا کرتے تھے، ان کے ہمراہ جہاد کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تیرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہمارے ہمراہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، زکوٰۃیں دیا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ حج کیا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ جہاد کیا کرتے تھے، وہ آج ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ دوزخ میں دیکھو، ان میں جو بھی تمہیں وہاں پر ملے اس کو نکال کر لے آؤ۔
یہ لوگ جائیں گے تو ان کو دوزخ میں پائیں گے، آگ نے ان کے اعمال کے مطابق ان کو جلا دیا ہوگا۔ ان میں کچھ لوگ قدموں تک جل چکے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ سینے تک اور کچھ گردن تک جل چکے ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کا چہرہ نہیں جھلسا ہوگا۔ وہ لوگ ان کو نکال کر نہر حیات میں ڈالیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا یا نبی اللہ نہر حیات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کے غسل کا دون ہے، یہ اس میں اس طرح اگیں گے جیسے سیلاب کے پانی میں فصل اگتی ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، ان کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا لیکن آگ اس کا ہاتھ چھڑوا دے گی۔ وہ بندہ اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوگا، پھر ایک ندا دینے والا کہے گا جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، خبردار، اللہ تعالیٰ نے جنت ہر مشرک پر حرام فرما دی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو آوازیں دے گا تو اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی اور اس سے بدبو پھوٹنے لگ جائے گی تو وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گا۔ صحابہ کرام اس سے یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مزید کوئی تشریح نہیں فرمائی۔ حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے زوجہ کی گود میں سر رکھے رو رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان کی زوجہ بھی رونے لگ گئی۔ انہوں نے زوجہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورۃ مریم آیت نمبر 71۔ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے نجات پاؤں گا یا نہیں۔